منبر، اور میرے آقا کے لیے منبر بچھایا گیا. میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہو گئے. اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عشاقان مصطفیٰ سنیے اپنے آقا کے زبان سے، زبان اقدس سے حضور کی شان سنیں. کتنے پیارے آقا ہیں. کسی کا والد کسی بہت بڑے منصب پہ ہو نا، میں چونکہ پڑھاتا ہوں، ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ڈاکٹرز کے بچے ہوتے ہیں، کوئی جج کا بیٹا ہے، کوئی بہت بڑے کسی محکمے کا ڈائریکٹر کا بیٹا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا ہے. وہ بچے بھی بڑے فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کیوں نہ ادا کریں، خوش کیوں نہ ہوں کہ ہمارے آقا وہ ہیں جس کے بارے میں رب فرماتا ہے سونیا میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. ہمارے آقا وہ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. سنیے کیسی شانیں ہیں، اور یہ شانوں والے آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا ہے. میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا انی فرط لکم، اے میرے صحابہ تم سن لو میں تمہارا پیش رو ہوں، تمہارا رہنما ہوں. اور فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں. جو کچھ تم کرتے ہو میں تمہارے اعمال کی گواہی دینے والا ہوں. اور فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور ساتھ ہی آپ نے قسم ارشاد فرمائی، خدا کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، میں یہاں بیٹھ کر، اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. ممبر کہاں ہے؟ مسجد مدینہ شریف کے اندر، جو احد میں تشریف لے گئے تھے نا، وہاں پر آپ یہ خطبہ ارشاد فرمائیں واللہ، خدا کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، میں یہاں سے بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کسے دیکھ رہا ہوں؟ حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. لوگ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں کہ اتنا دیکھتے ہیں اتنا نہیں دیکھتے، اتنا سنتے ہیں اتنا نہیں سنتے، اتنا جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے، اتنا یہ حد ہے، یہ باؤنڈری ہے، یہ لمٹ ہے. اللہ علیہ باللہ تعالی. او حضور کے مقام کو سمجھو. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مقام کیا عطا فرمایا ہے، میرے آقا خود بیان فرما رہے ہیں. امام بخاری امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں. فرمایا کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیے مجھے بتائیے حوض کوثر کہاں ہے؟ پہلے آسمان پر ہے؟ نہیں. ساتویں آسمان پر؟ نہیں. جنت میں ہے. اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے. جنت کہاں ہے؟ اب مجھے بتائیں حوض کوثر دور ہے یا ملتان دور ہے؟ گنبد خضرا سے حوض کوثر دور ہے یا ملتان دور ہے؟ حوض کوثر دور ہے نا. اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ ہمارے آقا بعد وصال بھی زندہ ہیں. ان الانبیاء حیات فی قبورہم، بے شک جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تو حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے آقا کی نگاہ اتنا دور دیکھ لیتی ہے، تو یہاں تو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. یہ مسافت کوئی مسافت نہیں ہے. خدا کی قسم وہ ہمیں جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. یہ یقین رکھو، ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے. اور شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. اور گواہی تب دے گا نا جب جانتا ہوگا، پہچانتا ہوگا. تو ہمارے آقا ہمیں جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. آگے سنیں امام بخاری کیا فرماتے ہیں، حدیث بخاری سنا رہا ہوں. فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. زمین کے خزانوں کی چابیاں یعنی دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب محدثین نے اس کی شرح بیان کی اور کسی نے کہا اس سے مراد فتوحات ہیں، جو قیامت تک فتوحات امت مصطفیٰ کو ملے گی، یہ حضور کو عطا فرما دی گئی. جو اسلام کو غلبہ ملے گا، یہ غلبہ اسلام اس سے مراد ہے. یہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور آگے دیکھیں فرمایا او مفاتیح الارض، یہ زمین کے خزانوں کی چابیاں یا زمین کی چابیاں اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دی ہیں. اور فرمایا واللہ،
خدا کی قسم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. حدیث بخاری، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. کیا فرمایا؟ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. اور آج لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ فلاں شرک ہے، فلاں شرک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، تم مشرک ہو جاؤ گے. لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اس میں شرک ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے. فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث کو سمجھا نہیں. وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے صحابہ سے کہا، ہمارے بارے میں نہیں کہا. وہ کہتے ہیں حضور نے صحابہ سے کہا. یعنی کس سے کہا؟ ابو بکر صدیق سے کہا، فاروق اعظم سے کہا، عثمان غنی سے کہا، علی المرتضیٰ سے کہا، کیونکہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا اس کو تو کوئی امتی پہنچ نہیں سکتا. تو یہ سپیریئر جماعت تھی. تو آقا نے ان سے فرمایا کہ تم تسلی رکھو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں فلاں صحابہ کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں. تو یہ ان سے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہیں، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، لہذا بعد میں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو مجھے آپ یہ بتاؤ جو اگلے الفاظ ہیں حدیث کے جس میں کہا گیا ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تو پھر اس کا معنی تو یہ ہوا کہ حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم شرک تو نہیں کرو گے، ہاں تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی. استغفر اللہ. ہم تصور کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں. ہم ایسا تصور، جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا نا، اور جب سونا اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور حضور کے غلام وہ تخت سونے کا تھا، وہ سارے کا سارا کھیڑ کے لے کے آئے. قالین تھے بڑے قیمتی جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے. تو اس وقت صحابہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اشک بہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وہ دور تھا کہ جب ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کئی دن تک ایک کھجور چوس کر ہم گزارا کرتے تھے. آج اللہ رب العزت نے دنیا کے خزانے ہمارے پاؤں میں ڈھیر کر دیے. تو صحابہ نے تو بے اتنائی کی، دیکھا نہیں ہے مال و دولت کی طرف صحابہ نے. تو یہ ہمارے بارے میں ہے، یہ پوری قیامت تک جو حضور کی امت ہے، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. ہاں اس بات کا ہے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، جو کہ ہم ہیں. لیکن حضور نے فرمایا شرک نہیں کرو گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ حضور کی محبت میں ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کتنی اس میں بیان کی گئی کہ حضور قیامت کے دن ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، اور گواہی وہی دے سکتا ہے جو جانتا بھی ہو اور پہچانتا بھی ہو. اور میرے آقا فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے خوشخبری سنائی کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، شرک اب ختم ہو چکا ہے، ہاں تم میرے بعد دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ضرور ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حب مال سے بچائے. اب دیکھیے ایک اور حدیث میرے سامنے موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت و شان. بس یہ آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں انا اولہم خروجا، سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا، جب وفد بنیں گے نا، جماعتیں چلیں گی، ان وفود کا رہنما قائد میں ہوں گا. ہمارے آقا وہ ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں. اور فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سارے چپ ہوں گے، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا، سب لب بمہر ہوں گے، ان کی زبانوں پر مہر لگ چکی ہوگی، چپ ہوں گے، خاموش ہوں گے، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا. میرا کہا فرماتا ہے انا خطیبہم، اس وقت بیان کرنے اور بولنے کی اجازت میرے لیے ہوگی، میں بولوں گا، میں خطاب کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہوں گا. فرماتے ہیں وَأَنَا مُشَفِّعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، اور جب ہر ایک کو روک دیا جائے گا اس وقت تمہاری شفاعت کرنے والا میں ہوں گا. اس وقت تمہاری شفاعت کرنے والا میں ہوں گا. جب ہر ایک کو روک دیا جائے گا
اور فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آئِسُوا، جب سب مایوس ہو چکے ہوں گے کہ اب کیا بننے والا ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج رب کا قہر اور غضب اپنے عروج پر ہے، آج ہمارا کیا بنے گا، ہر چہرہ لٹکا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت خوشخبریاں میں ہی سنانے والا ہوں، آنا مبشرہم، میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ کس بات کی خوشخبری؟ اس بات کی خوشخبری اے امتیوں میرے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا انا لہا، میں تو ہوں ہی تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اور یہ سن لو اتنا جو قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر قرآن میں جگہ جگہ قیامت کو بیان کیا گیا اور مختلف ناموں سے پوری منظر کشی کی گئی، تو قیامت کا کتنا ہولناک منظر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عزت کا تاج عطا فرمائے، عزت میرے پاس ہوگی، کرامت میرے پاس ہوگی، اور فرمایا کہ اس دن ساری چابیاں، خیر کی ساری چابیاں اللہ رب العزت میرے ہاتھوں میں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اپنے آقا سے محبت کیجئے۔ محبت کا تقاضا صرف زبانی کلام میں یہ نہیں کہ ہم صرف کہیں غلام مصطفیٰ، بلکہ ان کی اسوہ پر عمل کیجئے۔ یہ آپ انالیسس کرتے رہا کریں۔ میری زندگی کے 40 برس بیت گئے، 40 برس 50 برس بیت گئے، میں اب تک کتنی سنتوں پر عمل کر سکا ہوں۔ اپنے گھر کی زندگی دیکھیں، اپنے کاروباری معاملات دیکھیں، اپنے دیگر معاملات دیکھیں، میرا کون سا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہے، یہ ساتھ ساتھ انالیسس کرتے رہے۔ یہ نہ ہو قیامت کے دن جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ قیامت کے دن ساری چابیاں جن کے ہاتھوں میں ہوں گی، لواء الحمد جن کے ہاتھوں میں ہوگا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے میرے آقا ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے والے ہمارے آقا ہوں گے، اور سب سے پہلے جن کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا ہمارے آقا ہیں۔ تو قیامت کے دن آقا کے سامنے کہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔